بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم اصول الفقہ کا 5واں درس شروع کرنے جا رہے ہیں، اور آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے وضع کی کون کون سی اقسام ہیں۔ گزشتہ درس میں ہم نے پڑھا تھا وضع کے متعلق کہ وضع کیا ہوتی ہے اور واضح کون ہوتا ہے، وضع تعینی کیا ہوتا ہے اور وضع تعینی کیا ہوتا ہے۔ یہاں تک یہ بات ہم نے پڑھ لی ہے اور یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ لفظ اور معنی میں جو تعلق ہوتا ہے وہ تعلق ذاتی نہیں ہوتا بلکہ اعتباری ہوتا ہے، اور اعتباری میں بھی مصنف اس بات کے قائل تھے کہ وہ تعلق جعل و تخصیص کا ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ اس تعلق کا منشا کیا ہے، اور ان کے درمیان جو تعلق ہے وہ تعلق کہاں سے کس انداز سے پیدا ہوگا۔ فرماتے ہیں لفظ اور معنی کا تعلق وضعی دو طرح سے ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے وضع تعینی اور دوسرا وضع تعینی۔ الوضع التعینی والتعینی، وضع تعینی اور وضع تعینی۔ ثم ان دلالت الالفاظ على معانیها الاصل فيها ان تكون ناشئة من الجعل والتخصیص۔ فرماتے ہیں الفاظ کی اپنے اصلی معانی پر جو دلالت ہوتی ہے، اگر وہ دلالت جعل و تخصیص کی صورت میں ہو، یعنی کسی معنی کے لیے اگر کوئی لفظ وضع کیا جائے اور وہ جعل و تخصیص کی صورت میں ہو تو یسمی الوضع حینئذ تعیینا، تو اس صورت میں وضع کو تعیینی کا نام دیا جائے گا۔ مثال کے طور پر جیسے لفظ ماء کو بہنے والے مادے کے لیے وضع کرنا، جہاں بھی مادہ سیال ہوگا اس کے لیے لفظ وضع کیا گیا ماء، اور یہ لفظ ماء اسی بہنے والے مادے کے ساتھ جعل و تخصیص کی صورت میں مخصوص ہے۔ وقد تنشأ الدلالۃ من اختصاص، فرماتے ہیں کہ ہم نے ابھی جو پہلی وضع تعینی میں یہ بات بیان کی کہ یہ جعل و تخصیص کی صورت میں ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات لفظ اور معنی کا جو آپس میں تعلق ہوتا ہے وہ کسی خاص اختصاص کی وجہ سے ہوتا ہے۔ وَيُسَمَّى بِالْمَعْنَى الْحَاصِلِ هَذَا الْاخْتِصَاصِ مِنَ الْكَثْرَةِ فِي الْاسْتِعْمَالِ عَلَى دَرَجَةٍ مِنَ الْكَثْرَةِ۔ فرماتے ہیں اس اختصاص کی صورت میں جو معنی ہمیں حاصل ہو رہا ہے وہ کیوں حاصل ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ کثرت استعمال کی وجہ سے یہ اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ اگر کوئی لفظ استعمال کر رہا ہے تو وہ صرف اور صرف اسی معنی میں استعمال ہو رہا ہے، کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہو رہا۔ انہ تألفہ الاذہان بشکل اذا سمع اللفظ ینتقل السامع منہ الی المعنی۔ فرماتے ہیں اذہان اس طرح بن جاتے ہیں، ذہن اس طرح آمادہ اور تیار ہو جاتے ہیں کہ جیسے ہی کوئی لفظ سنتا ہے تو فوراً اس کا ذہن اسی معنی کی جانب منتقل ہوتا ہے، کسی اور معنی کی جانب منتقل نہیں ہوتا۔ آپ کو یہاں تک یہ بات واضح ہو گئی ہوگی کہ جو دوسری قسم ہے وضع تعینی، اس میں کثرت استعمال ضروری ہے، یعنی لفظ اس حد تک پہنچ جائے کہ وہ ایک خاص انداز میں استعمال ہونے لگے۔ وَيُسَمَّى الْوَضْعَ حِينَئِذٍ تَعَيُّنًا۔ فرماتے ہیں اس طرح کی وضع کو وضع تعینی کا نام دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے لفظ صلاۃ، اب لفظ صلاۃ کو وضع کیا گیا تھا دعا کے لیے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب ظہور اسلام ہوا، لفظ صلاۃ خاص قسم کے افعال اور حرکات انجام دینے کے ساتھ مخصوص ہو گیا، اور یہ اس قدر کثرت استعمال تک پہنچ گیا کہ دن میں 5 وقت جب نماز پڑھی جاتی تھی تو ہر دفعہ لفظ صلاۃ کا بار بار استعمال اس حد تک پہنچ گیا کہ بعد والے لوگوں نے یہی سمجھا کہ لفظ صلاۃ کو نماز کے لیے ہی وضع کیا گیا ہے۔ حالانکہ اب دیکھیں یہاں پر اسی میں ہم دونوں مثالیں لے سکتے ہیں۔ اگر ہم کہیں صلاۃ بمعنی دعا، صلاۃ کو وضع کیا گیا ہے دعا کے لیے، تو یہ ہو جائے گا وضع تعینی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا جو معنی تبدیل ہوا اور لفظ صلاۃ مخصوص افعال کو انجام دینے کے ساتھ مخصوص ہو گیا تو ہم اس کو کہیں گے وضع تعینی۔ کثرت استعمال نے اس لفظ کو اس معنی کے لیے مخصوص قرار دے دیا۔ البتہ یہاں پہ یہ بات واضح رہے کہ یہ جو ہم وضع تعینی اور وضع تعینی بیان کر رہے ہیں یہ اس صورت میں ہے، گزشتہ بحث انشاءاللہ آپ کے اذہان عالیہ میں ہوگی،
کہ یہ دونوں قسمیں اس صورت میں ہوں گی کہ جب ہم وضعیت کے قائل ہو جائیں۔ اگر ہم تعلق ذاتی کے قائل ہوں گے تو نہ وضعیت کی نوبت آئے گی اور نہ ہی وضعیت کی مختلف صورتوں اور اقسام کی نوبت آئے گی۔ ابھی جو آگے انشاءاللہ ہم وضع کی اقسام ابھی بیان کر رہے ہیں، اس میں بھی ایسا ہے، اگر ہم تعلق اعتباری کے قائل ہوں گے تو وضع کی اقسام کی نوبت آئے گی، لیکن اگر ہم تعلق ذاتی کے قائل ہوئے تو اس صورت میں اس کی نوبت نہیں آئے گی۔ مقدمے میں چوتھی بات اقسام الوضع، وضع کی اقسام۔ لابد فی الوضع من تصور اللفظ والمعنی، وضع میں ضروری ہے کہ لفظ اور معنی کا تصور کیا جائے، یعنی دونوں کا تصور کرنا ضروری ہے وضع میں۔ وجہ لأن الوضع حکم علی المعنی، اس لیے کہ وضع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم معنی پر حکم لگا رہے ہیں، وعلی اللفظ، اور لفظ پر بھی حکم لگا رہے ہیں۔ اور یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ لا یصح الحکم علی الشیء الا بعد تصورہ و معرفتہ، کہ کسی بھی چیز پر حکم لگانا اسی وقت صحیح ہوگا جب آپ اس کا تصور کریں، و معرفتہ، جب آپ کو اس کی پہچان ہو، جب آپ اس کے بارے میں علم رکھتے ہوں۔ جب آپ کو علم بھی نہیں ہوگا، تصور بھی نہیں ہوگا، تو آپ کسی چیز پر حکم بھی نہیں لگا سکتے۔ چونکہ وضع کرنا حقیقت میں لفظ اور معنی پہ حکم لگانا ہے، لہٰذا لفظ کا تصور بھی ضروری ہے اور معنی کا تصور بھی ضروری ہے۔ اب یہ تصور کس انداز میں ہونا چاہیے؟ بے وجہ من الوجوہ، صورتوں میں سے کسی بھی صورت، یعنی کسی بھی طرح آپ کو علم حاصل ہو جائے، کسی بھی طرح اس کی پہچان حاصل ہو جائے، کسی بھی طرح اس کا تصور حاصل ہو جائے، ولو علی نحو الاجمال، چاہے آپ کو علم اجمالی کی صورت میں سرسری سا علم ہے، آپ کو اس کی تفصیل معلوم نہیں ہے بلکہ آپ اس کے بارے میں سرسری سا جانتے ہیں، تب بھی یہ بات کافی ہوگی کسی لفظ کو کسی معنی کے لیے وضع کرنے میں۔ تو نتیجہ کیا نکلا ان لائنوں کا؟ کہ وضع میں دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، لفظ کا بھی تصور ہونا چاہیے اور معنی کا بھی تصور ہونا چاہیے۔ کیوں؟ لأن تصور الشیء قد یکون بنفسہ وقد یکون بوجہہ۔ اب آگے یہاں سے دو چیزیں بیان کر رہے ہیں کہ تصور دو طرح سے ہو سکتا ہے۔ ایک ہے خود چیز کا تصور، اس کی تمام جزیات کا تصور، اس کی تمام خصوصیات کا تصور، کہ جس کو ہم تصور تفصیلی کہیں گے، اور دوسرا ہے چیز کے ضمن میں اس کے افراد کا تصور، کہ جس کو تصور اجمالی کہا جاتا ہے۔ اب یہاں سے مرحوم مظفر وہی دونوں صورتوں کو بیان کر رہے ہیں، فرماتے ہیں لأن تصور الشیء قد یکون بنفسہ، پہلی صورت بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چیز کا تصور نفسی ہوتا ہے، جس کو ہم تصور تفصیلی کا نام دیتے ہیں، وقد یکون بوجہہ، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وہ تصور اجمالی ہوتا ہے، یعنی ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اے بتصور عنوان عام، کہ ہم ایک عمومی عنوان کا تصور کرتے ہیں کہ ینطبق علیہ ویشار بہ الیہ، کہ جو اس لفظ کے اوپر منطبق ہو رہا ہوتا ہے اور اسی عنوان کے ذریعے ہم اس لفظ کی جانب اشارہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی مراد کیا ہوتا ہے؟ مراد ہمارا عنوان کلی ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر جو اس کے افراد موجود ہوتے ہیں ہم ان کے بارے میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اذ یکون ذلک العنوان العام مرآتا وکاشفا عنہ، یہ عنوان عام ہی ہے جو آئینہ بنتا ہے اپنے افراد کے لیے، وکاشفا عنہ، اگر یہ عنوان عام نہ ہو تو اس کے افراد کا بھی کوئی وجود نہیں ہوگا، یعنی اس کے افراد اگر موجود ہیں تو اسی عنوان عام کی وجہ سے ہیں۔ یہ عنوان عام مرآ اور آئینہ قرار پا جائے گا اپنے افراد کے لیے۔ اب ہمارے پاس چونکہ تصور دو طرح کا ہے، کہ تصور تفصیلی اور دوسرا ہے تصور اجمالی۔ تصور تفصیلی، جس کو ہم تصور بنفسہ ہی بھی کہہ سکتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ واضح چیز کو اس کی تمام خصوصیات کے ساتھ مد نظر رکھتے ہوئے واضح کرے۔ جیسے واضح نے ایک مرتبہ انسان کو دیکھا، اس کی تمام اجناس کو دیکھا، فصول کو دیکھا، سارا کچھ دیکھنے کے بعد اس نے لفظ انسان کو وضع کر دیا ایک وجود خارجی کے لیے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، اس نے تمام خصوصیات اور تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کے کیا کیا؟ حضرت انسان کے لیے اس چیز کو وضع کر دیا۔ کما اذا حکمت علی شبح من بعید، آپ دور سے ایک سایہ دیکھتے ہیں اور اس پر آپ کیا کرتے ہیں؟ حکم لگاتے ہیں۔ کس بات کا؟ مثلا کہ وہ مثال کے طور پہ کیا ہے؟ سفید رنگ کا ہے۔ وَأَنْتَ لَا تَعْرِفُ بِنَفْسِهِ، حالانکہ آپ اس کی حقیقت کو اور اس کی تمام خصوصیات کو جانتے نہیں ہے،
کہ انہو ایو شیئن ہوا کہ وہ کون سی چیز ہے، و اکثر ما تعرف عنہ اور اس سے بھی زیادہ آپ جانتے نہیں ہیں کیا، مثلا انہو شیء من الاشیاء او حیوان من الحیوانات، کہ وہ اشیاء میں سے کوئی شے ہے یا حیوانات میں سے کوئی حیوان ہے۔ یعنی آپ کو علم تفصیلی نہیں ہے، اگر تو علم تفصیلی ہو جائے گا تو پھر اس کا مسئلہ الگ ہو جائے گا، وہ علم اجمالی سے نکل کر علم تفصیلی میں چلا جائے گا کہ آپ جانتے ہیں یہ سفید رنگ کا پرندہ ہے، یہ فلاں نسل کا پرندہ ہے اور یہ اس کی تمام جسم کی خصوصیات ہیں۔ آپ کو تمام خصوصیات کا علم نہیں، فقط آپ نے دور سے ایک سایہ دیکھا اور اس کی سفیدی کا حکم لگا دیا۔ اب دیکھیں یہاں حالانکہ علم تفصیلی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہم کیا کر رہے ہیں، ہم حکم لگا رہے ہیں اس سائے کے اوپر سفید ہونے کا۔ فقد صح حکمک علیہ بانہ ابیض مع انک لم تعرفہ ولم تتصورہ بنفسہ، پس آپ کا حکم لگانا اس سائے پر صحیح ہوگا کس اعتبار سے کہ وہ سایہ سفید ہے، حالانکہ مع انک لم تعرفہ، نہ تو آپ اس کو جانتے ہیں، جانتے سے مراد یہ نہیں کہ اصلاً علم نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ نہ آپ کو اس کا علم تفصیلی ہے کہ وہ کس ہیئت کا ہے، کس نوعیت کا ہے، ولم تتصورہ بنفسہ، اور آپ اس کی تمام خصوصیات سمیت اس کو جانتے نہیں ہے۔ انما تصورتہ بعنوان، بس آپ کو اتنا پتہ ہے کہ وہ سایہ ہے اور سفید رنگ کا ہے، آپ نے تصور کیا بعنوان انہ شیء کہ وہ چیز ہے، اگر تو کپڑا وغیرہ ہوا تو آپ نے دور سے دیکھ کے کہا کہ وہ سفید ہے، او حیوان اگر جانور ہوا تو آپ نے دور سے دیکھ کے کہا کہ وہ سفید ہے، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ وہ جانور ہے یا کیا ہے۔ لا اکثر، فرماتے ہیں آپ کو اس سے زیادہ معلوم نہیں ہے، بس آپ کو اس کی سفیدی کا علم ہے، اور اس کے بعد وہ سفیدی کس چیز کی ہے، کپڑے کی ہے، حیوان کی ہے، ان تمام تفصیلات کا آپ کو علم نہیں ہے، فقط آپ نے اس چیز کو دیکھتے ہوئے کیا کہا، اشرت بہ الیہ، اس پر آپ نے حکم لگا دیا۔ پس یہاں پہ جو حکم آ رہا ہے وہ تصور اجمالی کے تحت آ رہا ہے، نہ کہ تصور تفصیلی کے تحت۔ وَهَذَا مَا يُسَمَّى فِي عُرْفِهِمْ، فرماتے اسی چیز کو عرف میں کہا جاتا ہے، عرفہم یعنی عرف عام میں، عرف عام میں اس کو نام دیا جاتا ہے تصور الشیء بوجہہ، چیز کو اس کی وجہ کے ساتھ، اس کے آئینے اور اس کے کاشف ہونے کے ساتھ تصور کرنا۔ وہو کافن، کیونکہ دیکھیں یہاں ہم نے ایک کلی پر حکم لگایا ہے، ہم نے کہا سفید ہے، اب اس سفید کے اندر سفید پرندہ بھی ہو سکتا ہے، سفید جانور بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی چیز اس میں سفید ہے، یعنی اس کے کئی افراد ہو سکتے ہیں، ہم نے کلی پہ حکم لگایا ہے، ہم نے جزئی پہ حکم تمام خصوصیات کے ساتھ نہیں لگایا۔ وَهُوَ كَافٍ لِصِحَّةِ الْحُكْمِ عَلَى الشَّيْءِ، فرماتے ہیں کسی چیز پر حکم لگانے کے لیے یہی بات کافی و شافی شمار ہوگی۔ وَهَذَا بِخِلَافِ الْمَجْهُولِ مَحْضًا، البتہ یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ یہاں ہماری مراد مجہول نہیں ہے۔ مجہول کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو اصلاً پتہ ہی نہیں ہے سایہ دیکھ کے کہ وہ کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن یہاں پہ ہمیں اتنا تو علم ہے کہ وہ سفید رنگ کا سایہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ حکم آپ نہیں لگا سکتے کبھی بھی مجہول پر آپ کبھی بھی حکم نہیں لگا سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پہ آپ کو اصلاً علم ہی نہیں ہوتا، نہ علم تفصیلی ہوتا ہے اور نہ ہی آپ کو علم اجمالی ہوتا ہے۔ وَعَلَى هَذَا، اس بنا پر، کس بنا پر کہ کسی چیز پر حکم لگانے کے لیے آپ کو کم سے کم علم ہونا چاہیے، چاہے علم اجمالی ہو یا علم تفصیلی ہو۔ فَإِنَّهُ يَكْفِينَا فِي صِحَّةِ الْوَضْعِ لِلْمَعْنَى أَنَّ تَصَوَّرَهُ بِوَجْهِهِ، فرماتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو وضع کرنے کے صحیح ہونے میں یہی بات کافی شمار ہوگی کہ ہم اس کو بے نفس ہی کی بجائے ہم اس کو بے وجہ ہی تصور کر لیں، یعنی ہم اس کو اس کے کلی کے افراد کے ضمن میں تصور کر لیں، یہی کافی ہوگا، اس کی تمام خصوصیات کے ساتھ اس کو جاننا ضروری نہیں ہے۔ کما لو کن تصورنا ہو بے نفس، جس طرح کے تمام خصوصیات کے ساتھ اس کا تصور کرنا بھی وضع کے صحیح ہونے میں کافی ہے۔ وَلَمَّا عَرَفْنَا إِنَّ الْمَعْنَى لَا بُدَّ مِن تَصَوُّرِهِ، یہاں تک یہ بات جب واضح ہوگی کہ لفظ کے لیے معنی کا تصور کرنا ضروری ہے، تو فرماتے ہیں وَأَنَّ تَصَوُّرَهُ عَلَى نَحْوَيْنِ، تو اس کا تصور دو طرح سے ممکن ہے، ایک ہے بطور خاص اور دوسرا ہے بطور عام۔ بطور خاص یعنی ایک سے زیادہ افراد پہ صادق نہیں آ سکتا، جس کو ہم وضع خاص کا نام دیں گے، اور بطور عام یعنی ایک سے زیادہ افراد پہ صادق آ سکتا ہے، جس کو ہم منطق کی زبان میں کہتے ہیں، بطور خاص کو ہم کہیں گے جزئی اور بطور عام کو کہیں گے کلی۔ پس وضع چاہے جس معنی میں بھی ہو اور جس معنی کے لیے بھی وضع کیا جا رہا ہو، وہ کبھی خاص ہوتا ہے اور کبھی عام ہوتا ہے۔
फ़इन्नहु बिहाज़ल एतबार व बिएतबार सान, फरमाते इस एतबार से और दूसरे एतबार, जो हमने दो तरह के एतबार बयान किए, हुआ इन्नल माना कद यकून खासन, माना कभी कभार ख़ास होता है, ऐ जुज़इया मंतिक की इस्तिलाह में या जुज़ई होता है, व कद यकून आमन, और कभी कभार आम होता है, ऐ कुल्लिया यानी मंतिक की ज़ुबान में कुल्ली होता है। यानी माना कभी कुल्ली है कभी जुज़ई है, माना कभी ख़ास है कभी आम है। नकूलो, बस हम यहाँ पे ये कहने पे मजबूर हैं, इन्नल वज़अ यनक़सिमु इला अर्बअति अक़सामिन अक़लिया, वज़ की अक़ली तौर पर 4 किस्में बन सकती हैं। पहली किस्म है वज़अ ख़ास मौज़ूला ख़ास, दूसरी है वज़अ आम मौज़ूला आम, तीसरी है वज़अ आम मौज़ूला ख़ास, और चौथी है वज़अ ख़ास मौज़ूला आम। एक एक करके हम इंशाल्लाह इसकी तफसील बयान करेंगे। पहली किस्म अन यकूनल मानल मुतसव्वरु जुज़इया, जिस माना का आप तसव्वुर कर रहे हैं, जिस माना के बारे में आपको इल्म है, चाहे इल्म इजमाली है या इल्म तफसीली है, वो जुज़ई हो। वल मौज़ूअ लहू नफ्सुल जुज़ई, और जिसके लिए आप वज़ कर रहे हैं वो भी जुज़ई हो, यानी दोनों जुज़ई हों, दोनों मानाएँ ख़ास हों, लफ्ज़ भी ख़ास हो और माना भी ख़ास हो। इन्नल मौज़ूअ लहू माना मुतसव्वर बिनफ्सिही ला बिवजहिही, यानी आप उस माना कि जिसका आप तसव्वुर कर रहे हैं उसको तमाम खुसूसियात के साथ जानते हैं, ना कि बतौर उमूमी के। वयुसम्मा हाज़ल किस्म अलवज़ अलख़ासा वल मौज़ूअ लहू ख़ास, इस किस्म को वज़अ ख़ास और मौज़ूला ख़ास कहेंगे। क्यों? इसलिए कि जिस माना का तसव्वुर किया जा रहा है वो भी ख़ास है, और जो लफ्ज़ इसके लिए वज़ किया जा रहा है वो भी ख़ास है। दूसरी किस्म है यकूनल मुतसव्वरु कुल्लिया वल मौज़ूअ लहू नफ्सु ज़ालिकल कुल्ली, फरमाते जिसका आप तसव्वुर कर रहे हैं वो भी कुल्ली हो और जिसके लिए वज़ कर रहे हैं वो भी कुल्ली हो। पहली का बरअक्स, ऐ अन्नल मौज़ूअ लहू कुल्लियुन मुतसव्वरुन बिनफ्सिही ला बिवजहिही, यानी आप उस चीज़ का तसव्वुर कर रहे हैं लेकिन किस एतबार से? बिनफ्सिही, तमाम खुसूसियात को मद्देनज़र रख के, ना कि उसको इन्वान कुल्ली के तहत करार देकर उसका तसव्वुर नहीं कर रहे। वयुसम्मा हाज़ल किस्म अलवज़अ आमुन वल मौज़ूअ लहा आम, इसको वज़अ आम और मौज़ूला आम का नाम दिया जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे आपने तसव्वुर किया किस बात का? हैवान नातिक का माने कुल्ली तसव्वुर किया, फिर आपने उस हैवान नातिक के लिए एक कुल्ली लफ्ज़ वज़ कर दिया इंसान की सूरत में, बस यहाँ पे माना मुतसव्वर भी कुल्ली है और लफ्ज़ भी कुल्ली है। तीसरी किस्म है अन यकूनल मुतसव्वरु कुल्लिया वल मौज़ूअ लहू अफ़रादुल कुल्ली ला नफ्सुहु, फरमाते जिस माना का तसव्वुर किया जा रहा है वो भी कुल्ली हो और जिसके लिए वज़ किया जा रहा है वो भी क्या हो? कुल्ली हो। ला नफ्सुहु यानी उसकी तमाम खुसूसियात को यहाँ पे मद्देनज़र नहीं रखा जा रहा, बल्कि हम क्या कर रहे हैं? ऐ अन्नल मौज़ूअ लहू जुज़इयुन गैर मुतसव्वरिन बिनफ्सिही बल बिवजहिही, यानी ये तीसरी सूरत में आ जाएगा कि हम उसको इन्वान आम के तहत करार देकर उसके अफराद को मद्देनज़र रख रहे हैं, यानी जिसका तसव्वुर किया जा रहा है वो कुल्ली है और जो मौज़ूला के अफराद हैं वो भी कुल्ली हैं। युसम्मा हाज़ल किस्म अलवज़अ आमुन वल मौज़ूअ लहा ख़ास, इसको वज़अ आम और मौज़ूला ख़ास का नाम दिया जाएगा। यानी इसमें एक माना कुल्ली का तसव्वुर होता है और माना कुल्ली को आप एक ख़ास, माना कुल्ली के लिए आप एक ख़ास लफ्ज़ जो है वो वज़ कर देते हैं। इसकी मिसाल है जैसे अस्माए इशारा। अब अस्माए इशारा के अंदर आप देखें कि हर किस्म का इशारा शामिल है, आम है, उमूमी है, कुल्ली है, लेकिन उसके लिए आप ख़ास अल्फाज जैसे हाज़ा, ज़ाका, हाउलाई वगैरह इसके लिए वज़ कर देते हैं। ये होगी इसकी तीसरी किस्म। और चौथी क्या है? अन यकूनल मुतसव्वरु जुज़इया वल मौज़ूअ लहू कुल्लिया, तीसरी किस्म का बरअक्स के मुतसव्वर जुज़ई हो और जिसके लिए वज़ किया जा रहा है वो क्या हो? कुल्ली हो। लिज़ालिकल जुज़ई, यानी इस जुज़ई का वो कुल्ली हो। वयुसम्मा हाज़ल किस्म अलवज़अ ख़ासन वल मौज़ूअ लहा ख़ास, इसको वज़अ ख़ास और मौज़ूला ख़ास का नाम दिया जाता है। ये तीसरी किस्म का बरअक्स है। इसमें क्या होता है? इसमें जो माना मुतसव्वर किया जा रहा है वो जुज़ई है, लेकिन आप जुज़ई को उठाकर आप जुज़ई के लिए एक कुल्ली लफ्ज़ जो है वो वज़ कर देते हैं। मिसाल के तौर पे आपने एक वजूद खारजी देखा, ज़ैद इंसान देखा, आपने उस ज़ैद का तसव्वुर किया, अब ज़ैद क्या है? जुज़ई है, लेकिन बाद में आपने क्या किया? ज़ैद का तसव्वुर करने के बाद सारे के सारे इंसानों के लिए आपने लफ्ज़ ज़ैद इस्तेमाल कर दिया, यानी कुल्ली के लिए आपने जुज़ई का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया। बस यहाँ पे क्या हुआ? जुज़ई के लिए एक कुल्ली लफ्ज़ को वज़ कर दिया जाता है। आज के दर्स का खुलासा ये हुआ कि वज़ दो तरह से मुमकिन है, या वज़ तअयीनी होती है या वज़अ तअय्युनी होती है, और माना का तसव्वुर भी दो तरह से मुमकिन है, या तसव्वुर इजमाली होगा या वो तसव्वुर तफसीली होगा। माना कभी आम होता है और कभी ख़ास होता है, इसलिए कि वज़ की मुमकिन 4 किस्में बन सकती हैं: वज़अ ख़ास मौज़ूला ख़ास, वज़अ आम मौज़ूला आम, वज़अ आम मौज़ूला ख़ास
اور وضع خاص موصولہ عام۔ اور چوتھی قسم کے امکان میں انشاءاللہ ہم کل کے درس میں یہاں سے گفتگو کا آغاز کریں گے کہ چوتھی قسم کے امکان میں جبکہ تیسری قسم کے وقوع میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔